الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ توبہ آیت نمبر 111 تلاوت کی ہے، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان عالی شان بھی آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ رب العالمین کے دربار میں دعا ہے، اے رب العالمین اپنے خاص فضل، احسان، توفیق، عطا، عنایت سے مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اسے سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اسلام کا دامن شہادتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ انبیاء علیہ الصلوات والسلام کی سیرتیں دیکھیں تو بے شمار ایسے پیغمبر آپ کو ملیں گے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، حتیٰ کہ کئی پیغمبروں کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ نوچا گیا، کئی انبیاء کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ انبیاء علیہ الصلوات والسلام کے بعد اولیاء کرام، ان کے حالات کو آپ پڑھیں تو آپ کو بے شمار ایسے اولیاء ملیں گے جنہوں نے اپنی جان اللہ کے دین کے لیے کیا کر دی تھی؟ قربان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ مسئلہ شروع کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مکے والے نبی علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ آپ علیہ السلام کی ایک صحابیہ تھی، عورت تھی، عورت، اس زمانے کی عورتیں کتنی بہادر تھیں۔ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، کفار مکہ نے حضرت بی بی سمیہ کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دیا اور دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، اور کہا محمد جو دین لایا ہے وہ دین چھوڑ دو، نہیں تو تیرے بدن کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں جان تو قربان کر سکتی ہوں، محمد کی غلامی نہیں چھوڑ سکتی۔ اور حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو شہید کیا گیا۔
اور شہید کر کے ان کا ناک، ان کے کان، ان کی آنکھیں سب کچھ نکال کے مسلح کر دیا گیا۔ پھر آگے آئیں، بدر کے شہداء، احد کے شہداء، حنین کے شہداء، تبوک کے شہداء۔ تو اسلام کا دامن شہادتوں سے بھرا ہوا ہے، اور شہادت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ کہو سارے، شہادت اللہ کا بہت بڑا کیا ہے؟ انعام ہے۔ شہادت تو کسی خوش قسمت کو ملا کرتی ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، ذرا اس آیت کو پہلے سمجھو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ ایک سودا کر لیا ہے۔ وہ سودا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے ایمان والوں کے ساتھ یہ سودا کیا ہے کہ دو چیزیں مجھے دے دو، ان دو چیزوں کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا کروں گا۔ کس کے ساتھ سودا ہو گیا؟ اللہ کے ساتھ۔ اور اللہ کبھی اپنے سودے اور وعدے سے پھرتا نہیں۔ ہر مومن کے ساتھ اللہ نے یہ سودا کیا، ہر مومن، مشرک کے ساتھ نہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندو، میں اللہ نے خرید لیے ہیں ایمان والوں سے، ان کی جانیں بھی میں اللہ نے خرید لیے، ان کے مال بھی میں اللہ نے خرید لیے۔ اللہ بدلے میں کیا دے گا؟ فرمایا بے انا لہم الجنہ۔ جو مومن اپنی جان بھی مجھے دے دے، اپنا مال بھی مجھے دے دے، میں اللہ کا اس کے ساتھ سودا ہو گیا۔ بے ان لہم الجنہ، میں اللہ اسے بدلے میں جنت عطا کروں گا۔ اللہ اسے بدلے میں کیا دے گا؟ لہذا ایک جملہ کہو، سارے شہیدوں کا ٹھکانہ کدھر ہوتا ہے؟ کدھر ہوتا ہے؟ کیونکہ جنت کا سودا کس نے کیا ہے؟ بے ان لہم الجنہ۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی سن، سبحان اللہ۔ آج تو ہم جہاد سے بھاگتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، شہادت سے ڈرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں لَوَدِّدْتُ، او میرے امتیوں، میری دلی خواہش ہے، میرا دلی ارمان ہے۔ اللہ کے نبی آپ کا ارمان کیا ہے؟ فرمایا ان اقاتل فی سبیل اللہ۔ میرا دلی ارمان ہے، میری دلی خواہش ہے کہ میں ساری زندگی اللہ کے رستے میں جہاد کرتا رہوں۔ اللہ کے رستے میں کیا کرتا رہوں؟ ہاں، ہمارے نبی صوفی نہیں تھے، ہمارے نبی مجاہد تھے۔ ہمارے نبی کیا تھے؟ مجاہد تھے۔ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ خیال کرو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں او میرے امتیوں، میرا دلی ارمان ہے، میری دلی خواہش ہے کہ میں اللہ کے رستے میں قتال کرتا رہوں، اللہ کے رستے میں کافروں سے لڑتا رہوں۔ پھر آگے سن، فرمایا فَأُقْتَلُ، پھر مجھے اللہ کے رستے میں شہید کر دیا جائے، ثُمَّ أُحْيَا، پھر میرا اللہ مجھے زندہ کر دے، پھر میں اللہ کے رستے میں شہید ہو جاؤں، پھر میرا اللہ مجھے زندہ کر دے، پھر میں اللہ کے رستے میں شہید ہو جاؤں، اللہ مجھے بار بار زندہ کرتا رہے، میں پھر اللہ کے رستے میں شہید ہوتا جاؤں، اللہ مجھے بار بار زندہ کرتا رہے، میں پھر اللہ کے رستے میں شہید ہو جاؤں۔ او میرا بھائی، شہادت تو وہ انعام ہے، شہادت تو وہ تحفہ ہے،
شہادت تو وہ مرتبہ ہے، شہادت تو وہ لذت ہے، شہادت تو وہ مٹھاس ہے، شہادت تو وہ معراج ہے، شہادت تو وہ شان ہے جسے اللہ کا نبی بار 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 مانگے جا رہا ہے۔ اس لیے مسئلہ پکا، شہادت اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ شہادت اللہ کا بہت بڑا کیا ہے؟ انعام۔ سبحان اللہ۔ شہداء کی بڑی لمبی فہرست ہے، میں نے ابھی سب کا تذکرہ کیا۔ انہی شہداء میں سے ایک شہید ہے جو لخت جگر ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، جگر گوشہ ہے علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور گود میں پلنے والا ہے، کندھوں پہ سواری کرنے والا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نام ہے اس شہید کا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے رستے میں شہید ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جسے لوگ واقعہ کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کس کے نام سے؟ واقعہ کربلا۔ لیکن خیال کرو، جتنے زیادہ جھوٹ اس واقعے میں بولے گئے ہیں اتنے جھوٹ اور کسی واقعے میں بھی بڑے بڑے جھوٹ ہیں، بڑے بڑے جھوٹ بولے گئے۔ مثال کے طور پہ جھوٹ بولنے والے نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پہ رکھ کے یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اور سوچو، یزید کے دربار میں جو لوگ تھے ان میں سے ایک بڑی تعداد صحابہ کی تھی۔ کس کی تھی؟ اور یار چلو ہم گئے گزرے مسلمان ہیں، ہمارے سامنے کوئی دنیا کا بدماش سے بدماش بادشاہ نبی کے نواسے کی توہین کرے، برداشت کرو گے؟ لڑو گے نہیں لڑو گے؟ کٹو گے نہیں کٹو گے؟ مرو گے نہیں مرو گے؟ اور کم از کم احتجاج تو کرو گے۔ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی توہین کی گئی اور اس مجلس میں صحابہ بھی کیا تھے؟ موجود تھے، تو پھر یہ نبی کے صحابہ پر اتنا بڑا الزام ہے کہ پھر صحابہ کی کوئی عزت اور مقام باقی نہیں رہتا۔ اس لیے خیال کر، جھوٹ ہے یہ بات۔ کہنے والے نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت بی بی زینب۔ کس کی بیٹی؟ حضرت علی کی بیٹی حضرت بی بی زینب کو شام کی گلیوں میں پھرایا گیا، جیل میں ڈالا گیا۔ آپ مانتے ہو کہ صحابہ زندہ ہوں اور کوئی علی کی بیٹی کی بے ادبی کرے؟ ہم نہیں ہونے دیتے۔ اسی طرح کہنے والے نے کہا کربلا کے میدان میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو نبی کی گھرانے کی عورتوں نے نعوذ باللہ اپنے سروں سے چادریں اتار دی، سینہ پیٹنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اللہ کا نبی کہتا ہے من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جو غم کے موقع پہ اپنے گریبان پیٹے، بین کرے، وہ اللہ کا نبی کہتا ہے ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کیا نبی کے گھرانے کی عورتیں ماتم کر سکتی ہیں؟ بین کر سکتی ہیں؟ بڑے بڑے جھوٹ بولے، جھوٹ بولنے والے نے۔ خیال کرو، اور اہل سنت بھی اسی رخ پہ چل پڑے۔
اہل سنت کے ممبروں پہ بھی یہی ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، حقن کے بنا لا الہ است حسین. سمجھو کہنے والا کیا گیا. یہ شعر اصل میں ایک رافضی کا تھا. شاہ است حسین، بالکل حسین شاہ ہے. بادشاہ است حسین، بالکل حسین بادشاہ ہے. دین است حسین، حسین جس دین پہ چلا اس دین پہ چلنا بے شک دین ہے. لیکن آگے کیا کہتا ہے؟ حقن کے بنائے لا الہ است حسین. کہتا ہے سچی بات یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد کربلا میں حضرت حسین نے رکھی. سمجھو نبی علیہ السلام اپنی زندگی گزار کے چلے گئے، لا الہ کی بنیاد نہیں پڑی. غزوہ بدر ہو گیا، لا الہ کی بنیاد نہیں پڑی. 4 خلیفے اپنی زندگیاں گزار گئے، لا الہ کی بنیاد نہیں پڑی. 20 سالہ دور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر گیا، لا الہ کی بنیاد نہیں پڑی. نہ، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ غلط بات ہے. حقن کے بنا لا الہ حسین. اصل بات تو یہ ہے حقن کے بنا لا الہ است محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ لا الہ کی بنیاد پہلے تو خود اللہ نے رکھی، پھر 1.25 لاکھ نبیوں نے رکھی، اور پھر سب سے آخر میں لا الہ کی بنیاد کا حق ادا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر میرے مرشد نے اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. او لوگو، کلمہ ایک ہے، اسے کلمے کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے. یہی وہ کلمہ ہے جسے جو سمجھ جائے گا وہ سچا محمدی بھی بن جائے گا، وہ سچا صدیقی بھی بن جائے گا، وہ سچا فاروقی بھی بن جائے گا، وہ سچا عثمانی بھی بن جائے گا، وہ سچا حیدری بھی بن جائے گا، وہ سچا حسینی بھی بن جائے گا، وہ سچا فاطمی بھی بن جائے گا. وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، الہ کوئی نہیں. انبیاء اللہ کے پیغمبر نبی رسول پیارے ضرور ہیں، لیکن کوئی نبی الہ کوئی نہیں. صحابہ اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں. حضرت علی شیر خدا ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے نبی کے پیارے ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں. الا اللہ، الہ اکیلا کون ہے؟ اللہ ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ بڑا مبالغہ کیا گیا اس واقعے میں. لوگ کہہ دیتے نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کس کے بعد؟ ہر کربلا کے بعد. یہ کیوں نہیں کہتے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر بدر کے بعد؟ کیونکہ اسلام کی پہلی جنگ تو کون سی ہے؟ غزوہ بدر. یہ کیوں نہیں کہتا مسلمان کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر احد کے بعد؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر تبوک کے بعد؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر خندق کے بعد؟ یہ وہ جنگیں ہیں جن جنگوں میں کائنات کا مجاہد عظیم محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، خود جہاد کر رہا ہے. کربلا بھی قابل احترام و تعظیم ہے لیکن بدر کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، احد کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، حنین کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، تبوک کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا. کیونکہ وہاں کمانڈر ان چیف وہ کون ہے؟ کائنات کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مبالغہ کیا گیا.
اس لیے سمجھو بات کو دو لفظوں میں. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد پہلا خلیفہ، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ جس کا نام ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، دوسرا خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا خلیفہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ. ان تین خلفاء کے دور گزرے اور ان تینوں زمانوں میں یہودیوں کو وہ مار پڑی کہ اس کا انسانیت کی تاریخ میں کوئی دوسرا نمونہ نہیں ملتا. صحیح یہودیوں کو رگڑا لگایا گیا. لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، سمجھو بات کو، یہودیوں نے مشورہ کیا کہ تلوار کی جنگ میں تو ہم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے، لہذا سازش کرنی چاہیے. سازش کی کیا ترتیب ہو؟ کوئی ایسے بندے تیار کرو جو اندر سے یہودی ہوں، اوپر سے مسلمان بن جائیں، اور مسلمان بن کے مسلمانوں کے اندر گھس جائیں اور مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں کروائیں. اس طرح مسلمان ٹوٹ جائیں گے اور ہم یہودی مسلمانوں پہ غالب آ جائیں گے. یہ کام یہودیوں نے اس وقت شروع کیا تھا، آج بھی یہودی اپنا وہی کام کر رہا ہے. اور اس مشن کے لیے ایک بندہ منتخب ہوا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا. اور عبداللہ ابن سبا نے، یہ یہودی تھا، اس نے اسلام قبول کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اسلام قبول کر کے مسلمانوں کی صفوں میں گھس گیا اور اس نے سازش شروع کی، اندر سازش شروع کی، جس سازش کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا. کسے شہید کیا گیا؟ حضرت عثمان. جاگ رہے ہو سو رہے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دن پیاسے رہے؟ 40 دن. چلو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 دن پیاسے رہے، ظلم ہوا، لیکن حضرت عثمان بھی تو 40 دن پیاسے رہے. تو کیا 40 دن پیاسا رکھنا یہ ظلم نہیں تھا؟ کتنا مظلوم شہید ہے حضرت عثمان. 40 دن پیاس گزری، شہید ہو گئے، اسی عبداللہ ابن سبا کی تحریک کا نتیجہ. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہی نے شہید کیا. آج لوگ بڑا شور مچاتے ہیں، اس جملے کو یاد کرو. آج مصیبت یہ ہے کہ ہمارا سنی سن ہے، اسے مسئلے کا نہیں پتا. آج لوگ بڑا اچھالتے ہیں اس بات کو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی ہوئی تھی، لہذا دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور لوگ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بات پتھر پہ لکیر کی طرح دل پہ لکھ لو کہ ابو بکر صدیق بھی میرے نبی کا صحابی ہے، سیدنا عمر فاروق بھی میرے نبی کا صحابی ہے، حضرت عثمان ذو النورین بھی میرے نبی کا صحابی ہے، حضرت علی حیدر کرار بھی میرے نبی کا صحابی ہے. اسی طرح امیر معاویہ بھی میرے نبی کا کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ صحابی ہے. اور صحابی کو برا بھلا کہنا یہ مسلمان کا کام. سمجھو بات. لڑائی تو دو بھائیوں میں ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کا بھائی چارہ ختم ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے ہوئے اور اہل تشیع کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ یہ ان جنگوں کے بعد کی بات ہے. آؤ پیارے علی پہ یقین کر لیتے ہیں.
کیا کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ان ربنا واحد و نبینا واحد و کتابنا واحد و صلاتنا واحد و دعوتنا الی الاسلام واحد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، او لوگو، ٹھیک ہے میری اور معاویہ کی آپس میں جنگ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے ہم نبی کے صحابہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، لیکن خیال کرنا ان ربنا واحد، میں علی اور معاویہ کا رب بھی ایک ہے، رب بھی ایک ہے۔ کتابنا واحد، ہماری کتاب قرآن بھی ایک ہے، وہ نبینا واحد، اور ہمارا نبی بھی ایک ہے، وہ صلاتنا واحد، ہماری نماز بھی ایک ہے، وہ دعوتنا الی الاسلام واحد، میں بھی اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، معاویہ بھی اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، ہماری دعوت بھی ایک ہے۔ لا نستزید منہم، حضرت علی کہتے ہیں ایمان کے معاملے میں ہم ان سے آگے نہیں، وہ ہم سے آگے نہیں ہے، ہمارا بھی ایمان اللہ پہ ہے، اللہ کے رسول پہ ہے، معاویہ اور اس کے ساتھیوں کا ایمان بھی اللہ پہ ہے، اللہ اور اس کے رسول پہ ہے۔ ہاں ہمارا اختلاف ہو گیا ہے، حضرت عثمان کے قصاص کے مسئلے میں اختلاف تو ہو جایا کرتا ہے، لیکن معاویہ اس کے ساتھیوں کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ رب بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، نماز بھی ایک ہے، دعوت بھی ایک ہے۔ لوگ اس کو بڑا اچھالتے ہیں، اور بھائی دو بھائیوں کے اندر ناراضگی ہو جایا کرتی ہے، دو بھائیوں کے اندر ناراضگی ہو جایا کرتی ہے، لیکن وہ دو بھائی جب 10 سال 15 20 سال آپس میں راضی ہوتے ہیں تو سفید داڑیوں والے بھائی آپس میں مل کے ایسے روتے ہیں جس طرح چھوٹے بچے روتے ہیں۔ وہ رونا یہ بتاتا ہے کہ یہ ناراضگی اوپر اوپر سے تھی، دل سے ناراضگی نہیں تھی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین۔ اللہ کہتا ہے لوگو، میرے نبی کے جو صحابہ ہیں، اگر دنیا میں کوئی چھوٹی موٹی ناراضگی ہو بھی گئی ہے تو اس کے اندر تم نہ پڑو۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک طرف علی بیٹھا ہوگا جنت کے تخت پہ، تو دوسری طرف جنت کے تخت پہ معاویہ بیٹھا ہوگا۔ ایک طرف جنت کے تخت پہ صدیق اکبر ہوگا، فاروق اعظم ہوگا، عثمان ذو النورین ہوگا، دوسری طرف جنت کے تخت پہ حضرت حسن ہوں گے، حضرت حسین ہوں گے، ایک طرف جنت کے بالا خانوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوں گی، ساتھ کے اندر بطول جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوں گی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں صدیق کبھی عاشق بن، فاروق کبھی عاشق بن، عثمان کبھی عاشق بن، علی کبھی عاشق بن، معاویہ کبھی عاشق بن، عائشہ کبھی دیوانہ بن، فاطمہ کبھی دیوانہ بن، حضرت حسین کبھی دیوانہ بن، حضرت حسن کبھی دیوانہ بن، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے میرے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ آگے چلو، جنگیں ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہی لوگوں نے شہید کر دیا، سبائی ٹولے نے۔ پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، جا کے بیٹھو عجیب بات آ گئی ہے۔ 6 مہینے گزرے،
اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خیال کرنا اس بات کو، دل و دماغ میں جگہ دو، آج لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکواس کرنے سے باز نہیں آتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اس لیے ایک دن نبی علیہ السلام منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سبحان اللہ. حضرت حسن آ گئے. نبی علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود لے لیا، اپنے سینے سے لگا لیا. سبحان اللہ. کیسا مقدر تھا ان حسنین قریبین کا، جن کو نانا ملا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، بابا ملا تو علی شیر خدا جیسا، اماں ملی تو بی بی فاطمہ تو زہرا جیسی. کیسا مقدر تھا. نبی علیہ السلام نے حضرت حسن کو سینے سے لگایا اور آپ علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ حسن شہزادہ سید، بڑا سردار ہے، بڑا شان والا ہے، بڑی عزت والا ہے. لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. یقین کر اپنے نبی کی زبان پہ، او میرے بھائی، اللہ کی کتاب پہ بھی یقین کر، نبی کی زبان پہ بھی یقین کر. اللہ کا نبی کہہ رہا ہوں میرے صحابہ، ایک وقت آئے گا اللہ میرے شہزادے حسن کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. کس کی دو جماعتوں کے درمیان؟ مسلمانوں کی دو جماعتیں، ایک حضرت علی کی جماعت اور دوسری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کی جماعت. وہ وقت آ گیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا، میں صلح کرنا چاہتا ہوں. بھتیجے نے پیغام بھیجا چاچا کو. بھتیجا بھی بڑا عجیب ہے لیکن چاچا بھی بڑا عجیب ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادہ کاغذ دستخط کر کے بھیج دیا. سادہ کاغذ دستخط کر کے بھیج دیا اور کہا میرے بھتیجے حسن، تیری مرضی ہے، جو شرطیں تو لکھنا چاہتا ہے مجھے ساری شرطیں منظور ہیں. جاگ رہے ہو؟ حضرت حسن نے شرط کیا لکھی؟ پہلی شرط فرمایا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ حکومت اس طرح چلاؤ گے جس طرح حکومت ابو بکر صدیق نے چلائی تھی، جس طرح حکومت عمر فاروق نے چلائی تھی، جس طرح حکومت حضرت عثمان نے چلائی تھی. کون کہہ رہا ہے پیارا؟ حسن کہہ رہا ہے. حکومت اس طرح چلاؤ گے جس طرح حکومت حضرت ابو بکر، جس طرح حضرت عمر، جس طرح حضرت عثمان ذن نورین رضی اللہ تعالی عنہما نے چلائی تھی، اس طرح حکومت چلاؤ گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پیارے حسن کو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان سے محبت ہے یا بغض ہے؟ پیار ہے یا نفرت ہے؟ عقیدت ہے یا نفرت ہے؟ اعتماد ہے یا بد اعتمادی ہے؟ اعلیٰ درجے کا اعتماد. نمبر 2 فرمایا ہمارے جو مخلص دوست ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. نمبر 3 سالانہ ہمیں بیت المال سے وظیفہ دیا جائے. آپ نے شرطیں قبول کر دیں. اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ فریقین کی کتابیں لکھ رہی ہیں بات، دونوں چل کے گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. سنو،
دونوں چل کے گئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دونوں کس کے پاس چل کے گئے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. پہلے حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، پھر حضرت حسین نے بیعت کی. بیعت کر کے یہ بتا دیا کہ یہ معاویہ ہمارا امام ہے، یہ معاویہ ہمارا امام ہے. جسے حسنین اپنا امام مان رہے ہیں اس کو بک بک کرنے والا کبھی حسینی نہیں ہو سکتا، کبھی حسنی نہیں ہو سکتا. سلو ہو گئی. خیال کرو، یہ سلو ہوئی ہے سن 41 ہجری میں. اس کے بعد 20 سال، کتنے سال؟ 20 سال کا زمانہ ہے خلافت ابو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. 20 سال اور بڑی فتوحات ہوئی. خیال کرو، خیال کرو. اور ان 20 سالوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں کوئی ایک اختلاف بھی نہیں ہوا، کوئی اختلاف نہیں ہوا. سن 49 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے. اب سن 60 ہجری کے آخر میں یا 61 کے اوائل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے. یہ بات سمجھنے کی اب یہاں پر جگہ سمجھنے کی ہے. فوت ہوئے، لیکن فوت ہونے سے پہلے سن 58 ہجری میں صحابہ کے مشورے سے انہوں نے خلافت کے لیے نامزد کیا یزید بن معاویہ کو. کس نے نامزد کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ نے مشورے سے خلافت کے لیے منتخب کیا کسے؟ یزید بن معاویہ کو. اب یہاں پر بات سمجھو، کون ہے یزید؟ یاد رکھو یزید صحابی رسول، اور بولو یزید صحابی رسول نہیں ہے. اور ہم دفاع کرنے کے پابند ہیں صحابہ کے، اور یزید صحابی نہیں. لیکن اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ اہل سنت کا موقف یہ ہے، سنی بنو صحیح. اہل سنت کا موقف اور نظریہ یہ ہے، یزید کی تعریفیں بھی نہیں کرنی، یزید کو گالیاں بھی نہیں دینی. توقف. یزید کی تعریف بھی ہم نہیں کرتے، لیکن یزید کو ہم گالیاں بھی نہیں دے سکتے. اہل سنت کا موقف توقف ہے. یہ فیصلے ہوں گے انشاءاللہ قیامت کے دن. کب فیصلے ہوں گے؟ ہاں، صدیق اکبر میرے نبی کا صحابی ہے، فاروق اعظم میرے نبی کا، حضرت عمر میرے نبی کا، حضرت علی میرے نبی کا، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کا، حضرت حسن میرے نبی کا، حضرت حسین میرے نبی کا. اور ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں جو ان میں سے کسی کو بھی گالی دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ نبی کے صحابہ ہیں. بہرحال چلو، اب کیا ہوا؟ 20 سال تو وہ سبائی دبے رہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے ڈنڈا رکھا ان پر. 20 سال وہ سبائی خاموش رہے. اور 20 سال گزرنے کے بعد جب یزید مسند خلافت پہ بیٹھا تو پھر ان سبائیوں نے کوفے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنا شروع کیے. خط کس نے لکھے تھے؟ اہل کوفہ نے. 12,000 خط حضرت حسین کو لکھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آؤ کوفہ، ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے ہم سارے کوفہ کے لوگ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، اے مسلم تو جا اور وہاں جا کے دیکھ کہ واقعی کوفہ والے تیار ہیں. حضرت مسلم بن عقیل آئے تو کوفہ والوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. مسلم بن عقیل نے لکھا حضرت حسین کو واقعی حالات ٹھیک ہیں، آ جاؤ. ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے لگے مکہ سے،
اور یہ حج کے دن قریب ہیں، اور ادھر عبید اللہ ابن زیاد وہ پہنچ گیا کربلا، کوفہ کے اندر پہنچا۔ جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد کوفہ پہنچا نا تو کوفے والوں نے اپنا مذہب بدل دیا۔ کوفے والوں نے اپنا مذہب، پہلے وہ حسین حسین کرتے تھے، اب انہوں نے یزید یزید کرنا شروع کر دیا۔ مذہب بدلا کس نے؟ کوفے والوں نے۔ یہ ساری واردات کنہوں نے ڈالی؟ کوفے والوں نے۔ اگر یہ واردات اہل سنت نے ڈالنی ہوتی تو حضرت حسین مکہ میں تھے، مکہ سے چل کے کئی دن چل کے پہنچے کربلا کے میدان تک، کسی سنی نے حضرت حسین کو نہیں چھیڑا۔ کیوں؟ اور خیال کرو، جس حسین کے چہرے پہ بوسے دیے ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس حسین کو گود میں پالا ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک دن نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، بچوں کے اندر حسین بھی کھیل رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یوں بازو پھیلا لیے حسین کو پکڑنے کے لیے۔ حضرت حسین بچہ ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت حسین کو پکڑنے کے بہانے حضرت حسین سے کھیل رہے ہیں، اسے ہنسا رہے ہیں، بچے بھی مسکرا رہے ہیں، نبی علیہ السلام بھی مسکرا رہے ہیں۔ ایک دم نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کو پکڑ لیا، قربان جاؤں حسین تیرے مقدر پر۔ ایک ہاتھ نبی علیہ السلام نے حسین کے سر کے پچھلی جانب رکھا، دوسرا ہاتھ حسین کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا۔ اس طرح پکڑ کے نبی علیہ السلام نے حسین کے منہ پہ بوسے دینے شروع کر دیے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، او میرے صحابہ، حسین منی وانا من حسین، حسین میرا ہے میں حسین کا ہوں۔ دوسرے مقام پہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، آ لوگو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اس لیے میرا عزیز خیال کر، ذرا بات کو سمجھ تو صحیح نا، وہ اہل سنت جنہیں نبی علیہ السلام کے ایک ایک بول پہ اعتماد ہے، ایک ایک قول پہ اعتماد ہے، ایک ایک ادا پہ اعتماد ہے، ایک ایک وفا پہ اعتماد ہے، جن ہونٹوں پہ آمنہ کے لال کے ہونٹ لگے ہوں، جن گالوں پہ محمد الرسول اللہ کے ہونٹ لگے ہوں، جس حسین کو میرے مرشد نے کندھوں پہ سوار کیا ہو، جس حسین کو میرے مرشد نے اپنی گود میں لیا ہو، ساری زندگی پیار کرتے کرتے گزار دیو، یہ دعائیں کیوں، اللہم احبہ و احب من احبہ، اللہ حسین سے محبت کر اور جو حسین سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر۔ یہ دعائیں دیو، اللہم انی احبہما، اللہ مجھے حسن اور حسین سے بڑا پیار ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا سنی کبھی بھی نبی کے نواسوں کو تکلیف پہنچا نہیں سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے لگے مکہ سے، صحابہ نے داڑھی پکڑی حسین کی، اے حسین نہ جا کوفے، کوفے والوں نے تیرے بابا کو بھی شہید کیا ہے، بڑے غدار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ صحابہ رہ گئے مکہ میں، جاگ رہے ہو، صحابہ کدھر رہ گئے؟ کدھر رہ گئے؟ اور اگر یہ سفر جہاد کا ہوتا تو صحابہ کبھی بھی پیچھے نہ رہتے، صحابہ حضرت حسین کے ساتھ چلتے۔ اگر یہ جہاد کا سفر ہوتا تو صحابہ کبھی بھی نبی کے نواسے کو اکیلے جہاد پہ جانے نہ دیتے۔ چل پڑے حضرت حسین، آدھے رستے میں پہنچے، پتہ چلا کوفے والوں نے تو مذہب تبدیل کر دیا ہے، اور کوفے والے ظالموں نے میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو تھے پیچھے لوٹ جاؤں، لیکن ساتھ مسلم بن عقیل کے بھائی تھے، انہوں نے کہا اب پیچھے نہیں جائیں گے، آگے جائیں گے، بدلہ لیں گے۔
یہ قافلہ حسینی چل پڑا جس میں 72 افراد ہیں ان کی روایات کے مطابق. یہ قافلہ حسینی چل پڑا. چلتے چلتے ایک مقام پہ یہ قافلہ پہنچا. آگے کھڑا ہے عمر بن سعد. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خیال کرنا اس بات کو سمجھو. فرمایا اختاروا منی ثلاث. اے عمر بن سعد 3 میں سے کوئی ایک بات مان لو، میں تینوں کے لیے تیار ہوں. یا مجھے واپس مکہ جانے دو، یا مجھے کسی سرحد پہ جانے دو، ساری زندگی جہاد میں گزار دوں گا، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو. ان ازا یدی فی ید یزیدا، میں یزید کے پاس جا کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دوں گا. مجھے تو اب پتا چلا ہے یہ کوفی دغاباز ہیں، یہ کوفی تو ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے تھے، یہ کوفی تو اسلام کی عمارت کو پارا پارا کرنا چاہتے تھے، یہ کوفی تو میرے نانا کے دین کو نقصان دینا چاہتے تھے. میں جا کے اپنے چچا کے بیٹے ہوا ابن عمی، اپنے چچا کے بیٹے یزید سے باتیں طے کر لوں گا. اور میرے عزیز خیال کر، میں یزید کی تعریف کا قائل بھی نہیں، یزید کو گالیوں کا قائل بھی نہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ کا نظریہ یہ ہے، سارے اہل و سنت کا موقف ہی ہے، ہم گالی کے قائل بھی نہیں، یزید کی تعریف کے قائل بھی نہیں. اللہ جانے حقیقت کیا ہے، لیکن میرا ایمان یہ ہے، میرا حسین، میرا ایمان یہ ہے، علی کا بیٹا حسین، میرا ایمان یہ ہے، نبی کا نواسا حسین کبھی بھی کسی کافر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. خیر آگے چل، کربلا کا میدان ہے. آخری بات کہنے لگا ہوں. آ میرے بھائی حسینی بان. حسینی کون ہے؟ حسینیت کیا ہے؟ کربلا کا میدان ہے. اللہ اکبر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ گر گئے. خیال کر میرے بھائی، اس جملے کو ضائع نہ ہونے دینا. آسمان کی طرف دیکھ کے حضرت حسین دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم بک سکتی فی کل کرب ورجائی فی کل شدت. حضرت حسین کربلا کے میدان میں اللہ کو پکار کے کہتے ہیں، میرے اللہ بکا سکتی فی کل کرب. میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہر تکلیف میں حسین کا اعتماد صرف تجھ پہ اللہ، تیرے سوا کسی اور پہ میرا اعتماد کوئی نہیں. ورجائی فی کل شدت. اللہ ہر تکلیف میں حسین کو امید بھی صرف تجھ سے اللہ، تیرے سوا کسی اور سے امید. اور جاگ رہے ہو. کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے کسے پکارا؟ بول بول، کسے پکارا؟ کسے پکارا؟ اپنے بابا علی کو نہیں پکارا، اپنی اماں بی بی فاطمہ کو نہیں پکارا، اپنے نانا امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا. کیوں نہیں پکارا؟ اس لیے کہ نانا نے بھی یہ سبق دیا تھا، او میرے نواسے مصیبتوں کے وقت پکارے سننے والا اکیلا کون ہے، مشکل کشائیاں کرنے والا اکیلا کون ہے. بابا علی نے بھی یہ سبق پڑھایا تھا، میرا بیٹا جب تکلیف آ جائے تو مسئلہ یاد کر، میں علی بھی اسے پکارتا ہوں، تجھ پہ مصیبت آئے تو
تب تو بھی کسے پکارنا؟ اللہ کو پکارنا۔ اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لوریاں دیتے ہوئے حضرت حسین کو یہی سبق پڑھایا تھا۔ اور میرے لخت جگر، میرا عقیدہ، میرے بابا کا عقیدہ، میرے سرتاج کا عقیدہ، قرآن کا عقیدہ وہ ایک ہی ہے کہ پکارے سننے والا بھی اکیلا کون ہے، مشکل کشائیاں کرنے والا بھی اکیلا کون ہے۔ اس لیے میرے جملے کو یاد رکھ، حسینی وہ ہے، حسینی جس کا عقیدہ ہے پکارے سننے والا اکیلا اللہ ہے، مشکل کشائیاں کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ اللہ کے سوا غیروں کو پکارنے والا، کبھی یا علی مدد کی دعائیاں دینے والا، کبھی یا حسن کی دعائیاں دینے والا، کبھی یا حسین مدد کی دعائیاں دینے والا، کبھی یا پیر عبد القادر جیلانی مدد کی دعائیاں دینے والا، کبھی پیر بابا مدد کی دعائیاں دینے والا، کبھی لات منات عزا مدد کی دعائیاں دینے والا، غیر اللہ کو پکارنے والا حسینی نہیں ہو سکتا۔ حسینی وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے پکارے سننے والا اکیلا کون ہے، اس کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں۔ صرف 2 سوال ذکر کر کے اجازت لیتا ہوں، بات بڑی اہم ہے۔ پہلا سوال، کئی لوگ بڑا زور لگاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت عمر، ان کی آپس میں ناراضگی تھی کوئی، غلط بات ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو پیارے علی نے بیعت کی یا نہیں کی؟ بول بول کی یا نہیں؟ حضرت عمر کی یا نہیں؟ حضرت عثمان کی یا نہیں؟ تو جس علی نے ان تینوں کی بیعت کر کے اپنا امام مان لیا تو پھر حضرت علی کو ماننے والا وہی ہو سکتا ہے جو ان تینوں کو اپنا کیا مانے گا؟ امام مانے گا۔ دوسری بات یاد رکھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی شادیاں کی اور آپ کے 19 بیٹے اور 14 بیٹیاں تھیں۔ آپ نے اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا ابو بکر، کس نے؟ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی۔ ایک بیٹے کا نام کیا رکھا؟ ابو، دوسرے کا نام رکھا عمر، اور ایک کا نام رکھا عثمان۔ یہ نام کیوں رکھے؟ حضرت علی کو ان تینوں سے پیار تھا یا بغض تھا؟ پیار تھا، اس لیے نام رکھے۔ اس لیے دھوکہ نہ کھانا کہ آپس میں صحابہ کی کوئی نفرت تھی، کیونکہ مسئلہ حق ہے قرآن کا، اور قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، دریا کی موجوں کو بھی آپس میں اتنا جوڑ نہیں ہوتا جتنا جوڑ اللہ کہتا ہے میرے نبی کے صحابہ کے دلوں کو آپس میں تھا۔ اور آخری بات یاد کر، بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم اس مذہب کو دل و جان سے مانتے ہیں جو پیارے علی کا مذہب ہے، جو پیارے حسن کا مذہب ہے، پیارے حسین کا مذہب ہے۔ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین نے جو قرآن ساری زندگی پڑھا وہ کون سا قرآن ہے؟ یہی قرآن ہے 40 پاروں والا۔ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین نے جو اذان دی وہ کون سی اذان ہے؟ اہل سنت والی اذان ہے۔ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین نے ساری زندگی نماز کون سی پڑھی؟ اہل سنت والی پڑھی۔ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین نے ساری زندگی کلمہ کیا پڑھا؟ لا الہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے سچا حسنی بن، سچا حسینی بن، سچا علوی بن، سچا صدیقی فاروقی بن، اور یہ سب کچھ تب بنے گا کہ قرآن سے یاری لگا۔ کس کے ساتھ یاری لگا؟ خدا کی قسم، قرآن کا یار کبھی صحابہ کا دشمن نہیں بن سکتا۔ یہ قرآن صحابہ کا غلام بناتا ہے، رب کا بندہ بناتا ہے، نبی کو امتی بناتا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔